یہ حضوری جو ہے نا نماز چھوڑنے والی، اس سے بے حضوری والوں کو ملتی ہے. حضوری والا کبھی ایسا کون نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دیا. جتنے لوگ حضوری والے ہیں وہ سارے نماز میں قائم ہیں. کسی مستند درویش نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے حضوری مل گئی ہے تو نماز ذریعہ نہیں رہ گیا. نماز عزم ہے، ذریعہ حضوری نہیں ہے. اور حکم میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ کس وقت تک آپریٹو رہے گا، کب حکم چھوڑ دو اور جب حضوریاں تمہیں ہو جائیں تو پھر لوگ نماز چھوڑ دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ نہ کسی نبی نے نماز چھوڑی ہے، نہ کسی ولی نے چھوڑی ہے، تو نہ ہی آپ چھوڑنا ہے اس کو. حضوری ہو تو چاہے نہ ہو، پہلا کام کرو نماز فرض ہے تو پوری کرو. رہی حضوری، وہ نماز کا انعام نہیں ہے، وہ اس کی مہربانی ہے. بے شمار دفعہ نماز پڑھتے جاؤ، نہیں حضوری ہوتی نہ ہو. مجھے ہمارا کل تو حضور نہیں ہے، آپ کیسے نماز پڑھیں سال میں؟ اس نے حکم دیا، پڑھتے جاؤ، ادا کرتے جاؤ. یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل مائل ہو تو آپ نماز پڑھنا، مائل ہو تو نہ پڑھنا، کبھی بھی نہ پڑھے. حضوری ہے تو گفتگو کا نام ہے، تو شیطان کی گفتگو ہوتی رہی اللہ کے ساتھ، اور راندے کا راندے ہی رہا. اور حضوری کا نام ہے گوتم بدھ کی حضوری ہے، گرو نانک کی بڑی حضوری ہے، بابا گرو نانک مہاراج جی، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کہہ لو حضوری ہے. لیکن ہمارے اسلام کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہے. جب حضوری ہے اللہ کے پاس تو پھر اللہ کے دین کو قبول کر، اور اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ حضور پاک کی تعریف کر دیں. حضور پاک کی تعریف تو ساری کائنات کرے گی. محمود نام ہی آتا ہے، بات نہیں ہے، محمد کا مطلب ہی یہی ہے، تعریف تو کرے گی ساری کائنات، جن و انسان فلک ملک سب تعریف کریں گے. لیکن سوال ہے کہ ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، یہ ہے تعریف، اصل تعریف. وہ تو کافر بھی تعریف کرتے تھے، کیونکہ جب ہم اسلام تو نہیں مانتے لیکن ہم آپ کو ضرور مانتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی آپ کے بتائے ہوئے راستے اور دین پر نہ چلے تو یہ تسلیم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری جو ہے یہ بالیقین اللہ کے دین پر چلنے کا نام ہے، اور اللہ کے دین پر چلنے کا نام بالیقین جو ہے وہ اسلام اور اسلام کے احکامات و ارکان شامل ہیں. اور جب کبھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض کر دی جاتی ہے، چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو. یہ نہیں کہ آسان ہو گئی ہے اب اس کے لیے اللہ تو مل گیا، اللہ کے ملنے کے بعد تو نماز فرض ہوئی ہے. اللہ مشکل تو یہ ہے، فرض کے بعد جو اللہ ملتا ہے پھر تو ثابت تھی. وہ تو جب اسے ملنے ہیں پھر وہ کہا اچھا ہے ملاقات ہو گئی ہے تو پھر نماز پڑھ لو. وہ پہلے پتہ ہوتا تو ہم ملتے ہی نہ. یہ بات ہے بھائی، گویا کہ حضوری کے بعد نماز فرض ہوئی تو نماز سے حضوری نہیں ملنی. جس نے مانا ہے اس پر یہ فرض ہے. عزیز استدراک کا مسئلہ ہے، استدراک بھی نماز نہیں پڑھ رہا. جو آدمی نہیں پڑھ رہا نا وہ تو بشاک نہ پڑھے، جو دیکھ رہا ہے نا یہ تو ضرور پڑھے. اور جو استغراق میں ہے اس کی شرط یہ ہے، اس کو اگر چاقو مار دو تلوار مار دو اسے پتہ نہ چلے. اگر اسے پتہ چل جاتا ہے تلوار کا، یا بڑے بڑے لوگ قوالی میں استغراق ہوتا ہے ان کو پچ بولو تو کہتے ہیں چل جاگ دے سکا ہے پھر رہنے دو. کوئی صاحبی تو ہم نے کہا قوالی میں بک کر بھائی صافی ہو گیا ہمیں، کہتے بڑے پیسے خرچ ہوئے چھوڑتے مجھے کرتے پھر کیا سمجھا بات. قوالی میں جس کو پیسے دینے کا ہوش ہے کہ جو باقی پیسے واپس لے آؤ، ہاں وہ پھر اپنا رقص کرتے جا رہا ہے، اس میں اور پلس کرتے جا رہا ہے. یہ جو ہے نا رقص اور مستی اور استغراق یہ صرف ذکر مزاجی ہے. تو قوالی کا اصل میں قوالی بہت ایک آسان ترین راہ تھا دین کو سمجھنے کے لیے. ایک قوالی تھی، ایک قول تھا، سمجھ رہے نا، قول تھا کسی عارف کا، جو شاعر بھی ہوتا تھا اور عارف بھی ہوتا تھا. اس نے کوئی لکھا، اپنے مقامات سلوک کو اپنے کلام میں لکھا،
کوئی میاں محمد تھا، کوئی وارث شاہ تھا، اور کوئی اس طرح کے حضرت بابا وحید الدین گنج شکر تھے، کوئی خواجہ غلام فرید صاحب تھے، کچھ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں کے کچھ جامی رحمۃ اللہ علیہ، اب شرف کرتے شد جامی لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن، ضیاء عالم محمد را قبر کن۔ اس نے یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ واردات ہے، جامی ہے، شادی ہے، ان لوگوں کو کلام جو ہے نا وہ لکھنے والا کون ہے؟ عارف، اور جس کی موجودگی میں کلام پڑھا جا رہا ہے وہ طریقت پیر ہے، وہ کسی قسم کی غلطی نہیں ہونے دیتا، اور قوال جو ہیں وہ سارے مؤدب ہیں کیونکہ اہل سلسلہ ہیں، تو قوال اور دیا بول رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں یوں ہی تھا، روپیہ آپ نے دیا تھا، روپیہ تو لے کے جلوس نکال تو اس کو دیا کچھ نہ، وہ جو پیر کھا نا، جو بھی آستانہ کیا بیٹھا ہوا جس نے دینا اس کو دے دیا، یا سوری شروع میں یہ نہیں تھا جو کو کسی نے پیش کرتا تھا بعد میں کر دیا یا پہلے کر دیا، بارہ وہ قوالی بھی ہوئی۔ تو قوالی یہ تھی، یہ سیر مقامات تھی، سیر مقامات، کہ آپ نے کس نے کیا سیر کی، اور خدا خود میر مجلس بوجھ اندر لا مقام خسرو، ایک مقام آ گیا، ہمیں نے کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا، خدا خود میر مجلس بوجھ اندر لا مقام خسرو، محمد شمع محفل بوت سب جائے چمن بودم۔ اب یہ بسرا کہہ رہا ہے، زیادہ اس کے اندر کوئی بات ہوگی، اب وہ بات اگر آپ کے ساتھ وارد ہوگی تو پھر وہ نقشہ ہو بہو یا عین بین نظر آئے گا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، کہ یہ کہاں واقعہ ہو رہا تھا، کہ یہ حالانکہ واقعہ پرانا ہے، جب آپ خسرو نے دیکھا، آپ تو آج دیکھ رہے ہو نا، کیونکہ آج کے ساتھ حال ہے، تو گویا کہ عرفان کا مقام وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے میں کسی ایک پر وارد ہو تو ہر زمانے میں ہر ایک پر وارد ہو سکے۔ سبحان اللہ، مقام عرفان یہ ہے، مقام عرفان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں کسی ایک پر وارد ہوا وہ آئندہ زمانے میں بھی کسی ایک پر کبھی نہ کبھی وارد ہو جائے۔ یہ بات سمجھائی؟ کیونکہ یہ ہے قرآن پاک کی جس طرح عظمت ہے، اللہ کا جو ارشاد ہے، اللہ کے ارشاد سے 1400 سال پہلے کہا اللہ نے، کہتے ہیں اس معاشرے کے لیے تھا، اس معاشرے کے لیے کہا تھا، ہم اس معاشرے والے بھی تو اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے بعد کی نسلیں بھی فالو کرے گی۔ تو گویا کہ جو حقیقت ہے وہ ایک زمانے میں جو صادق آتی ہے وہ ہر زمانے میں بھی صادق آتی ہے۔ کوئی زمانہ آج سے 400 سال بعد اگر یہ آ جائے کہ انسانوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انسان 3 آنکھوں والے پیدا ہو گئے، آپ کبھی نہ ماننا، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ صداقت جو ہے نا تخلیق کی، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ایک دفعہ ہوا وہ ویسے ہی ہوگا۔ صداقت کے باب میں جھوٹ بدلتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی، اور مقام شبیر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے حقیقت کا یا صداقت کا جس میں چین نہیں آتا، اور اس کے واقعات وہی ہوتے ہیں جو ویسے ہوتے ہیں، جو ایک کے ساتھ ہو گیا نا، عروج کا پروسیس، شہید کا پروسیس، ہر شہید کا پروسیس ویسے ہی ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد خود زدی بانگیا نہ رب خود سرے دار آمدی، کہ جب تلوار کر رہی تھی تو پھر آپ خود ہی تو پاس تھے، یہ سارا بات ہے۔ تو میرا دل سے مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میر خسرو نے یہ کلام لکھا، اس وقت جو کچھ اس کو نظر آیا ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئے، لیکن اس نے اس مقام کے اس حصے کے اندر جا کے لکھا جو رشتہ آج بھی اگر آپ غور کرو تو آپ کے ساتھ بھی وہی واقعہ ویسے ہی ہو۔ خدا خود میر مجلس بوت اٹرنل ٹروتھ ہے، اندر لا بقا خسرو، محمد شمع محفل بوت سب جائے کہ من بودم، یعنی کہ یہ لا مکان کے اندر نہ مکان بدلتا ہے نہ ٹائم بدلتا ہے، ٹائم اسپیس نہیں بدلتی، نمی جانم کی منتبات بدلے میں وہ کہتا ہے نمی دانم ساتھ ہی بیان کھا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بزرگوں نے کلام کہا وہ ایک مقامات کی سیر کرائی، قوالی راستہ تھا سیر کا، اور آج جو قوالی ہے یہ انسان کے راستے میں رکاوٹ بندی ہے، کہ جو قوالی سننے والے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، اور قوال بھی بد نیت ہیں، اور
میر مجلس جو ہے ساقی کوئی اس کے ساتھ بھی کہیں واقعہ ایسا آگے پیچھے نہیں ہے، تو ساقی خالی چاہتے ہیں پیمانے ہی خالی ہے، واقعات ہی خالی ہیں، اس لیے پھر قوالی کا تو لطف نہیں آ رہا۔ جب تک وہ نظر نہ آتا ہو تو قوالی کم نہیں آتی، وہ عطا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اندر بار قوالی، تو قوالی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اللہ کا جو حکم مان رہے ہیں آپ، اللہ کا حکم کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس اس حد تک استعداد آ جائے تو یہ حکم آپریٹو نہیں رہے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ رزق کماؤ، لیکن یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں تو رزق کمانا بند کر دو پھر کماتے جاؤ۔ آپ عبادت کرو، یہ نہیں کہا جب آپ کے درجات میں اضافہ ہو جائے عبادت بند کر دو۔ کسی پیغمبر نے بھی بننے کی مدد، کسی ولی نے بننے کی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہے نا زندگی گزارنے کے ہو یا عبادت کے ہو یا سلوک ہو لوگوں کے ساتھ، اللہ کے جو ہے نا کبھی وقفے کے احکامات جاری نہیں کرتے۔ بات نہیں ہے، وہ جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، پرینیل ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا، اس کے مقام ہمیشہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم نماز کس کی پڑھیں؟ جب ہم خود ہی وہ ہمارے ساتھ ہے تو کس کی پڑھیں؟ اسی کی پڑھو، اور ساتھ رہنے والے کا پردہ ہی یہی ہے کہ پڑھو۔ بات ہی سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ اس کے اندر جو ہے نا کبھی جھوٹ نہ ملانا، ورنہ آپ کے اندر جو ہے نا جھوٹ پیدا ہونے کا بڑا امکان پیدا ہو جاتا کہ جی اب تو ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے، اور یہ اپنا کعبہ، دل میں کعبہ ہے، دل میں مصلے ہیں، ہم اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر ہی بانگاں ہوتی ہیں، اندر ہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے یہ لکھا نا بچے بیڑے بچے جھیڑے 14 طبق دلے کے اندر تمبو بامو درد لکھا ہے، اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ اب یہ سلطان العارفین کا ہے کہ بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بنج مہانے 14 طبق دلے کے اندر تمبو بامو تارے، یعنی کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نماز سے الگ نہیں، نماز دن پڑھ کر۔ لہذا اگر تمبو کی طرح 14 طبق آپ کے دل میں آ جائے نا تو پھر بھی نماز پڑھ، ورنہ یہ نہ کرنا کہ کون طوفان کی تبیڑیں کھا رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کھاٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ ہوئی، کیا اللہ کو کرتے جا رہے ہو؟ اصل میں تو خانی میری ہے، شیطان کہتا ہے ابلیس۔ تو کون میں تو مجھے دوسرا جیسا مل گیا شیطان، اسی کا بھائی بات یہ ہے کہ دوسرے نام مراد تو نے سیدھا کیوں نہ کیا، بردود تو نے سیدھا کیوں نہ کیا؟ کہتا سیدھا کرتا تو کیا ہو جاتا، بڑی بات ہے تمہارے جتنا بن جاتا، ذرا جھلکی پڑی ہے تو بے ہوشوں کے وہ پھرا ہے، میں تو پھر بھی دیکھتا ہوں اس کو، دوسرا ایک جلدی برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں ٹھیک ہوں اپنے حال میں مست ہوں، تو اپنا کام کر، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے نماز چھوڑنا نا، مسلح چھین لیں اگر چھیننے والے تب بھی نہ چھوڑنا، مانا نہیں نا، اگر آپ تیری نماز معاف ہوگی تو پھر بھی پڑھتے رہے گا، لیکن تیری نماز زمین میں نہیں پڑھ جا سکتی، تو لامقام میں پڑھنا ضرور، بات سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے نوری صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، زندگی کو چھوڑ دینا، نماز کو نہ چھوڑے، سبحان، چاہے قرب ملے تو چاہے نہ ملے۔ کہتا اب اگر آگے نماز پڑھی تو دوزخ میں جائے گا، کہتا دوزخ میں نماز سے میں نکلنے دو، نماز اشتان کے حرفے ہوتے ہیں، کتاب کی نمازیں بہت ہو گئی، اب کافی ہو گیا، اب تو آپ چھوڑ دو نماز، ہاں نہ۔ انہیں یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ واقع ہو، شیطان آ گیا، دور نلا دور، انہوں نے کہا دور کدھر سے آ گیا ہے صبح اور پہچانا، 2 دفعہ ملاقات ہوئی، ایک دفعہ تو ابلیس سے موسم آ گیا، اٹھو جی حضرت صاحب نماز پڑھا لیٹ ہو رہی ہے، قضا ہو جائے گی، ہم دیکھا واقعی وقت تنگ تھا، کہ تو مردود تو کیوں جگا رہا ہے مجھے، قضا ہوتی تو ہونے دے، تیرا تو یہ کام نہیں ہے۔ کہتا جی پوچھی جب قضا ہوئی تھی تو آپ جب روئے تھے نا وہ درجات پڑھ گئے تھے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ثواب بڑھ جائے، اس لیے آپ وقت پر ہی ادا کرو، مہربانی کرو آپ۔ ایک تو یہ ملاقات تھی، دوسری ملاقات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نور ہوں، جیسے کہا کہ میں رب ہوں، نور نظر آ گیا، آپ نے دیکھا اور پہچان لیا، کون ہو؟ میں اللہ ہوں، اچھا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟
کہ آپ پر نماز معاف کر، بڑی عبادت کی، آپ نے نماز معاف کر دی۔ ہم نے کہا مردود بات سن، پیغمبر مرتبہ معاف نہیں ہوئی تو مجھے معاف کیسے ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا، عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا آج۔ آپ نے کہا دوسرا حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ جاتے جاتے حملہ کر گیا، میرے علم نے تجھے بچایا، علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حملہ ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی آپ نے آپ کا مقدس معابی نہ کر لینا اپنے آپ کو۔ اللہ آپ کا علم عطا کرتا ہے، عطا کرتے جاتا ہے۔ علم میں بار بار کہتا رہا ہوں، اب مکھی کو علم دے دیا، مکھری کو علم دے دیا، کس چیز کو علم نہیں دیا، پھول کو علم دے دیا، خوشبو کا بے شمار علم دے دیا۔ اگر آپ کو صداقت دے دی تو مبارک ہو، لیکن اسے جو صداقت آپ کی ہے یا تو کوئی نبوت جاری ہوتی۔ غور والی بات ہے، نبی کا کام جب بھی ہوا پچھلی شریعت کو ماننے کے بعد منسوخ کر کے نئی رائج کرتا، ماننے کے بعد کہ وہ شریعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن جو کہ اب اس کا عمل نہیں جاری، تو لہٰذا اب شریعت ہماری یوں چلے گی۔ وہ سارے رسول ٹھیک تھے، بات ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اجمل اور جب ویسا وقت وہ ہر نبی نے ایسا کیا، رسول نے، کہ پچھلی شریعت کو تسلیم کر کے نبی کو شامل کر لیا اور شریعت منسوخ کر دی۔ لیکن یہ جھوٹے لا نبی آبادی، اب نبی نہیں آنا، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ شریعت منسوخ نہیں ہونی۔ اس لیے مجھے منسوخ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہی عبادت چلتی جائے گی اب قیامت تک، اس عبادت میں فرق نہیں آنا۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر بڑا آسان تھا مسئلہ، کہ ایک نبی آ گیا ہوتا ہے، یہ نمازوں کی بات نہیں ہے، اب کوئی اور ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے مطلب اب یہ کہہ دیا، اب وہ جو اللہ ہے پہلے والا، وہ تو کمٹمنٹ کر لی اس نے کہ اب یہ دین فائنل ہے، میرا دین ہے، اور اللہ کے 20 کہ میرے مادہ نبی نہیں آنا، لہذا اب کوئی نبی مذہب کے اندر تو نہیں آتا تھا۔ پہلے جب نبی آتے تھے تو پچھلے نبیوں کو مانتے تھے، اب آپ پچھلے نبی کو ماننے پر گزارا نہیں ہے، اور جب مانتے ہو تو دین وہی رہے گا۔ بات نہیں تو اسی دین میں محبت نہیں ہونی ہے، اور اللہ کریم نے بھی محبت نہیں کرنی۔ اب آتا ہے نا، تو گویا کہ یہ دین چلتا جائے گا، یہی عبادات چلتے جائیں گے، زندگی آپ کی بھی وہی ہے، کیا زندگی بھی تبدیلی ہونی ہے، کھاتے پیتے لگے جا رہے ہوتے لگے ہیں، کچھ بابا ہیں کچھ دادا ہیں، چل سے چل زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زندگی، کسی بولے سے پوچھے اطلاع زندگی کہتے ہیں ابھی پروگرام زندگی کا بانی رہا تھا، وہ تو پتہ چلا ختم ہی ہو گیا، یعنی کہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی زندگی بھی، میں سوچ رہا تھا زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ پتہ چلا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کوئی پتہ نہیں چلا بات کا، واقعی بات کا پتہ نہیں چلتا، جو بات پتہ چلتی ہے اور وہ عمل میں نہیں آتی، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں نتیجہ سمجھ جاتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ خوشیوں میں بھی میں نے کرنا ہے، وہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، ابھی جاری نہیں ہوا، کہ ایک اور پروگرام جاری ہو گیا کہ چلو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اینڈ ہو گیا زندگی کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی جو ہے یہ اپنی مصروفیات میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ ابھی زندگی کو شروع کرنے کے پروگرام میں ہیں کہ ہم نے بھی زندگی کا آغاز کرنا ہے، وہ زندگی اختتام میں جا پہنچی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس زندگی کے اندر عبادات پہ بحث کرنے کی بجائے زندگی کو سمجھنے کی بات کی جائے۔ اگر پرم ادا کیا نماز نے تو نماز کا شکریہ ادا کر کے اور پڑھو اس کو، کیونکہ قرب جو ہے نا یہ کسی نقطے کا نام نہیں ہے، قرب جو ہے نا ہر دور میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا جس طرح بدلتے ہوئے پیغمبر، ہر پیغمبر قریب ہے، لیکن جو قریب ہے وہ بہت قریب ہے، تو گویا کہ قرب کے درجات جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز آپ کو ایک درجہ آگے تقرب میں لے جاتی ہے، اور جب آپ کو نماز کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ یہ قرب دلا رہی ہے، پھر آپ کہاں چھوڑیں گے؟ اللہ منسوخ علیہ نماز کو تب بھی آپ پڑھتے جاؤ گے، یہ تو قرب دلا رہی ہے، تو لہٰذا وہ نقلی قرب ہے جو نماز چھوڑنے والا ہے۔ یہ بات سمجھے نا؟ تو اب رہ گئے استغراق، جس پر استغراق ہے نا وہ خود بیان کرے کہ استغراق کیا ہے اس کا۔ جن لوگوں کو استغراق مذہب میں ہوا ان لوگوں نے بھی اذان کے بعد اور نماز تک استغراق میں خاموش ہو گئے۔ استغراق کے وغیرہ جانا
خاموش ہو گیا. اور یہ واقعہ کئی دفعہ کئی بزرگوں کے ساتھ ہوا. کشتگان خنجر تسلیم را وہاں برا کیا ہوا, اذان ہی خاموش. اچھا نماز ہوئے گی پھر میں آلسی ہو. تو یہ لحاظ کرتے ہیں سارے. اس لیے آپ عبادت جاری رکھو اور اس کا جھگڑا نہ کرو. اللہ کی نے مہربانی کی ہوئی ہے. ابھی آپ کے کوا ہڈیاں گوڑے جٹے سلامت ہیں, نگاہ بینائی سلامت ہے. ابھی آپ پڑھ لو, نماز کو ادا کر لو. یعنی کہ پارسائی نارسائیوں کے زمانے سے پہلے ہے پارسائی. سبحان اللہ. پھر تو نارسائی سے زمانہ آئے گا. گناہ کا موقع ہی نہیں سمجھ آتا. گناہ ہوتا کیا ہے؟ ایک وجود ہی شل ہو گیا, آپ کیا گناہ کرے گا؟ اور وہ شل وجود جو ہے وہ تو ویسے ہی عبادت میں ڈھلا ہوا ہے. بیماری آ گئی, شل ہو گیا. شل کا معنی شل ہو گیا, پرانے میں آ گیا, پالج ہو گیا. اب جو شل ہے نا, یہ سمجھو کہ عبادت میں ہے, وجود کی عبادت. کیونکہ اس کے بعد اب اور واقع ہی نہیں رہا گیا بیچارے کے پاس, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہی بات نہیں ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ بینائیاں چھین جائیں, اس سے پہلے کہ ہاتھ کے اعمال آپ کے کمزور ہو جائیں, اس سے پہلے کہ بدن کے اندر طاقتیں اور رانائیاں ختم ہو جائیں, آپ اپنے زمانے کا شکر ادا کرتے ہوئے, اس جوانی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے نماز جاری رکھو, عبادت جاری رکھو. اور جب کوئی عبادت مل جائے شکر ادا کیے کرو اللہ کا کہ عبادت کا موقع مل گیا. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اپنے راستے کو اس آدمی پر آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ یاد رکھنا, جس پر اللہ مہربان ہو اس پر اپنا رابطہ آسان کر دیتا ہے. ورنہ آج تک زمانے میں بڑا مشکل ہے نماز پڑھنا, اللہ کا خیال کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جن پر مہربانی ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے. شریف میں مشکل کو نہیں, کل مجموعی طور پر 5 نمازوں میں 20 منٹ لگتے, 20 گھنٹے لگتا ہوگا. باقی پورے آپ کے 24 گھنٹے ہول حال کرتے جا رہے ہیں, ہولیں کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پورا ٹائم ہے آپ لوگ. اس لیے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. تو آپ ذاتی طور پر اللہ کو مانتے ہوئے, اس کے مقرر کردہ فرائض کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی طاقت سے ان کو رائج کرو. یہ نہ کہنا اللہ خود رائج کر لے گا, اللہ کی مرضی رائج کرے گا کمی کرے گا. آپ اپنی طاقتوں سے اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں رائج کرو. جس طرح آپ نے حسرتیں رائج کی ہوئی ہیں اور افسوس رائج کیا ہوا ہے اور خواہشات رائج کی ہوئی ہیں اور تقاضے رائج کیے ہوئے ہیں اور ضروریات رائج کی ہوئی ہیں اور دفتر رائج کیے ہوئے ہیں اور پیسے کی تمنا رائج کی ہوئی ہے. کوئی رائج کی ہوئی ہے نا, اس کو بھی رائج کرو اور اس کے اوپر انتظام چلو. جب کوئی نماز رہ گئے استغفار کا موقع ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ پیدل کرے. اس لیے یہ اس کی وضاحت ہے, اللہ دیر کرتا ہے. ہاں آپ بولو, اب بولتے یاد کرو ساتھ چل. وہ بولتے نہیں ہیں. Kustagane anjire tusgira halma aldain dane digres. یا Tare ne. اس کے توڑا یا نہیں ہے, یہ پورا ہی ہے. ٹھیک نہیں, میری طرف سے تو مشاپ ہو جائے گا. ابھی آپ کی زندگی کی ضرورت ہے ہمیں, اس لیے آپ مہربانی کرو. یہ علم نہیں ہے, یہ واردات ہے. علم تو ہے ہی نہیں نا کہ پشتگان خنجر تسلیم کیا ہوتا ہے, کہ خنجر تسلیم کا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک واردات ہے کہ کس وقت انسان جو ہے نا اس میں سے گزر جائے. جب گزرے اس میں سے وہ زندہ نہیں بچتے. پھر Jis pa guriya ko hasto buta. ہے جی, Pa guriya ko hasto buta. جس پر دوری ہے وہ گزر گیا جان سے. باقی اتنی اطلاع دے گیا کہ میں جان سے گزر گیا ہوں, جس پر گزری ہے. اب جن لوگوں پر گزری ہے وہ جان سے گزر گئے. جان سے گزرنا کیا ہوتا ہے, یہ جان سے گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے. اس کے آگے کیا ترجیح ہے کہ جان سے کیا گزرا. اب جب آپ جان سے گزر گئے ہو, نہیں یہ نہیں جان سے گزرنا. جان سے گزرنا وہ جو جان سے گزر گئے, جو بالکل ہی گزر گئے. باقی مرنے سے پہلے مرنے کے بڑے مقامات ہیں, لیکن کچھ پہ نے خنجر تسلیم جو ہے نا, اس کے بعد وہاں یہ قوالی کی شعر نہیں کہا کرتا, ہی اینڈ کر کیا. ایک خواجہ تقریر مختار کاغیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری زندگی کا نصرہ تھا
اور اسی پر مثال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ شعر مکمل نہیں ہوا، وہ قوالی بھی مانی، اور قوالی کے بڑے شوقین تھے، جو اس کے بعد دعائیں نہیں اینڈ ہو گیا، یہ استا بھی چلے گئے۔ اب مسجیہ کے لیے کیسا واردات ہے؟ اس کے بڑی بڑی قسمیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی، کہ تو وہاں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی منا بسمل کہ زیرے خنجرے خونخوار بھی رقصم۔ تو وہاں قاتل، اب تو وہ قاتل ہے کہ از بہر تماشا، تماشا کی خاطر خون من ریزی میرا خون کر دیا، منا بسمل میں وہ بسمل ہوں کہ زیر خنجر خونخوار می رقصم، کہ خنجر خونخوار کے نیچے رقص کر رہا ہوں۔ تو ہر دم می سرائی ناگما ہو ہر بار می رقصم، اب بار طرز جو می رقصانی ہے میں یاد می رقصم، جس طرح تو مجھے رقص کے بارے میں ویسے رقص کرتا جا رہا ہوں، یعنی جیسے حال سے گزارتا جا رہا ہے، میں نے اف کبھی نہیں کیا ہے، اور تو آگ سے گزار رہا ہے، حال سے گزار رہا ہے، سختیوں سے گزار رہا ہے، تکلیفوں سے گزار رہا ہے، ضرورتیں پیسے سے زیادہ ہیں اور پیسے ضرورتوں سے کم ہی ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، مطلب جس حال سے گزارتا جا رہا ہے ہم گزرتے جا رہے ہیں، یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ اس لیے یہ صاحبان مقام کی باتیں ان کے مقام کے ساتھ ہیں، اگر یہ مقام طے کرنے کی خواہش کو تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا علم نہیں جاننا چاہیے، کہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھ سے دیکھیے ایسا واقعہ کیا ہوتا ہے، علم کی بات نہیں ہے، یہ تجربہ ہے، اگر کبھی تجربہ چاہیے تو پھر یہ ہوتا ہی ہو جاتا ہے انسان، تجربے کے بعد پھر آپ ستارے پیا کے دیش اور باقیوں کو پتہ نہ چلا کہ تجربہ کیا تھا تو کیا نہیں تھا، باہر ہے تجربہ ضرور بڑے بڑے لوگوں نے کیا۔ شہادت کی نظامی، شہادت کی دلالت کا شہادت کی مثال ہے، بالکل مثال ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کریم کا ہر فیصلہ اس طور پر تسلیم کیا جائے کہ آپ اللہ کے فیصلہ کرنے کی جو خواہش ہے اس کے ساتھ ہم خواہش ہو جاؤ، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے، آپ یہ بات سمجھو کہ کیا ہے، مطلب اللہ کریم نے چاہا کہ آپ کے ہاتھ سے یہ شیشے کا جگ گر جائے، اب جو اس کی خواہش ہے وہی آپ کی خواہش بن جائے، اللہ، اور شیشے کا جگ جو ہے نا، کوئی یہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیٹی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ماں بھی ہو سکتا ہے، کوئی باپ بھی ہو سکتی ہے، آپ ہاتھ میں رہیں، اگر اس کی ورزی کے مطابق آپ ڈھل جاؤ تو پھر تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی بات، کہ ورنہ آپ بس کرو ایسی باتوں سے، آپ یہ کہو کہ اللہ بدل ہی فرماس، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ کہ تیری صلاح ہے لے جانے کی تو میری صلاح بھی ہے کو بھیجنے کی، اب ایسے میں رہے تو چاہے بیٹا کے چاہے باپ دیکھا جائے گا۔ اب یہ آپ دیکھو کہ کون سا باپ اپنے بیٹے کو کس مقام کا تیر کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، یہ تو انہی کا کام ہے نا، اب اسی ہے تسلیم کا مقام، اگر ہم ہوتے ہیں تو ہم اب بیٹا لے کے بھاگ جاتے ہیں، شکستی تسلیم، ہزار بار تسلیم، دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ آگے لڑائی کریں گے، نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوتا یہ بات، پھر وہ کر گئے، انہیں بڑا سمجھایا گیا اب وقت ہے جانے کا، کسی اچھے وقت میں آپ آؤ، اس وقت ستارے گردشوں میں ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو وقت ہے ستارے عروج میں ہے، یہ گردش میں تو نہیں ہے، ایسے تو زمانے کے اندر ایک ہی بار یہ مقام آیا اور وہ میرے نصیب میں آیا، اس سے پہلے نہ کوئی یہ مقام آیا، اس سے بعد کبھی آئے گا، یہ ستاروں کا بڑا مبارک کران ہے، کران سعد، اور یہ ایسا آیا کہ یہ میرے نصیب میں آیا، اب میں اس کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، آئی نو واٹ آئی نو، جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اس لیے یہ جو حوصلے یہ انہی کا کام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہی کا حوصلہ تھا، انہی نے کیا، اور کسی کے انسان پہ یہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے، تو کشتے والے خنجر تسلیم دل کا ہوتا ہے نا، وہ اس مقام کو پہچانتے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ تیرے علم سے جانتے ہیں، اور جو بھی آپ واقعہ کربلا بیان کرو، رو لو، سمجھ لو، لیکن وہ جو شہادت ہے، شہادت ظاہری بھی ہے
اور شہادت باطنی بھی ہے اور شہادت حقیقت بھی ہے اور حق شہادت بھی ہے، مطلب شہید ہو جانا بھی شامل ہے اور شہادت دینا بھی شامل ہے، دعائی بھی ہے نا، مطلب یہ انہی کے مقام ہے جن کے یہ مقام ہے، دوسرا ان مقامات کو نہیں سمجھتا، اس لیے یہ جو کشتگان خندر تسلیم جو ہے نا یہ مقام ہے اور مقام وہی ہے۔ آئیے آئیے چل ہاں جی بولو بولو اگر آپ کی جو بھی زندگی میں آپ نے بنایا اگر اس میں سے کوئی چیز اٹھانے کی اس کو اگر اختیار جیسے کہ ہے، اگر آپ خوشی سے دے رہے ہیں مجبوری سے نا، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہاں دعا کا مقام ہے، دعا ہے نا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، تو جو بھی فرما رہا ہے وہی مہربانی اگر آپ مان لیں تو پھر ایک نیا مقام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مہربانی تو ہے اس لیے، جو وہ کھول رہا ہے یہ بھی ایک مہربانی ہے، ظاہر مہربانی تو ہے ہی کوئی نہیں وہاں پر۔ اس لیے اگر آپ اپنا فیصلہ اپنی خواہش اپنی زندگی سے اگر آپ نکال دیں تو پھر اس کا فیصلہ اس کی خواہش آپ کی زندگی میں رہ جائے گی اور آپ کو وہ مقام سمجھ آ جائے گا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ فقیر جب ہو جاتا ہے نا اس کو پھر دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، بات ہے نا، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے، کچھ کی نت سمجھانے کے لیے ہے، تو فقیر کا تعلق ان چیزوں سے رہتا ہی نہیں ہے۔ فقیر کا روح سمجھ لو تو روح نہیں ہے، روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی بیٹا ہے، روح کا کوئی ہے بیٹے مفرد ہے نا۔ جب آپ اپنی روح کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر ارد گرد کے سارے تعلقات آپ کو سمجھ آنا بند ہو جاتے ہیں کہ بیٹا کس کے بیٹا، ایسے لفظ کہا ایک بزرگ نے، بیوی کس کی بیوی، اور وہیں چل دی۔ ایک واقعہ ہے نا، واقعہ ایسے تاریخ میں واقعات ہیں، کون کس کا کیا، یعنی کہ وہ ایسا انسان بدلا کہ وہ اپنے حالات اور اپنے رشتہ داریوں سے ہی باہر نکل گیا، پہچان سے باہر نکل گیا، تو اپنے نام سے باہر نکل گیا کہ کون ہوگا کون ہوگا، اپنے نام سے بھی باہر جاتا ہے انسان۔ اس یہ اگر آپ ایسا خواہش کرو، جو کچھ بھرا ہوا ہے خالی میں حوالے کرنے کی تیاری کرو تو پھر یہ مقام سمجھ آتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو آپ بھول ہی رہنے دو، اچھا مقامات ہم سمجھ لیں گے بعد میں، اللہ تعالیٰ فضل کرے، زندگی میں اس کی مہربانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مقامات ہیں عشاق کے، کہ وہ جو مقامات ہیں کہ اب تو چھپتے میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں، تو کبھی میں چھپ جاؤں گا بھائی تو ڈھونڈ لینا، مطلب یہ ہے کہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اور اللہ فضل کرے۔ ہاں بولو، آپ کیسے بولو، رات بول رہا ہوں، بولو چتائی دے۔ آپ بھی بولو۔ میرے رابطہ ہوں وفات جدے جدے تیستے سن زمانہ دکے کہ پوری مردان کیا نیا کیے وہ کہنے نہیں کوئی راتی وہ ٹھیک ہے، نہ کہ انہوں نے یہ چیز چاہتا ہے۔ اچھا ہے بڑا، مقصد یہ ہے کہ ان کو بجا طور پر ڈر نہیں ہے، جن کو سمجھ آ جائے گا ڈر نہیں ہوتا۔
تو میں جو آپ سے زیادہ یہ ڈپارچر ہے لو اچھا کرتے ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی کو اگر خوف نہ بھی ہو تو آپ اپنے بچوں اور بیویوں اور بیٹیاں سے پوچھ لینا کہ بھئی مجھے تو جاننے کی کوئی خوف نہیں لگتا, میرے بہنے میں تجھے خوف تو نہیں لگتا. پھر ان کی ضرورت ہے نا آپ لوگ. مطلب درخت سایہ کیا کرنا آپ خود ہی, سایہ کسی کام آئے گا نا. جس کے سر پر سایہ ہے اس سے بھی چھونا کہ بھئی سایہ میں لے کے چلے جاؤں. تو اس لیے یہ تو ان کا حصہ ہے نا, آپ تو اپنا حصہ پورا کر چکے ہو. اس لیے نماز سے کوئی بچت کی راہ نہیں ہے. یہ مین صاحب کا سوال ہو گیا. ہاں بولو مین صاحب آپ. ہاں ذہن میں تعدیبی خاکی علی کی وہ پتہ ملا. وہ دیکھیں گے سب مرم پسند یہ کہ جیسے میں نے بات ہی کہ یہ سب بڑے مقام کی باتیں ہیں. اب مقام پہ لوگ جان سکتے ہیں جو سمندر کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا پتہ ہی پوچھنے کا کہ وہ بے وقت پارا کمزے نہ بتوں والی بات ہے کہ بعد سے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل دے. بس تھوڑا بہت میں اشارہ دو آپ کو بالکل بس پتہ چل جاتا ہے. جس وقت آپ یہ دیکھو آپ چھوٹی سی یہ آپ جاننے کی حد تک ایک فارمولہ ایسا ہونا چاہیے. اس فارمولے کی جو ہے نا وہ پہلی سیکھ جاؤ یوں ہوگی. اگر آپ کو زندگی میں ٹھہرنا اور زندگی سے نکلنا برابر نظر آ رہا ہے تو سمجھو کہ درون میں کہا تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بات سمجھ آئی؟ ایک بات. دوسری بات کہ جتنا کچھ حاصل ہے آپ کے پاس یہ سارے کا سارا اس راہ پر نثار کرنے کے لیے آپ کو عطا کیا گیا. ہر چیز اگر اس میں سے آپ کچھ بچاتے ہیں ابھی بات سمجھ نہیں آئی. اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں بچاتے چن چن کے والے میں پیش کر دیتے تیار ہیں تو پھر آپ تو بات سمجھ آئے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ احسان کمزور ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے آپ کے پاس احسان اللہ کریم کا, ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی ہمدردی شامل حال ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی کہ یہاں کی مادی جو سیاح ہیں اگر یہ دو چیزیں آپ پہلے میں نے بتایا تھا اگر دو چیزیں انسان چھوڑ دے یا کمزور کر دے تو اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جسم کی کسی طور پر تسکین, جس میں کھانا ہے, نیند ہے, آنکھوں کا نظارہ ہے, حسن سماعت ہے, حسن گویائی ہے, اور جو باقی جسمانی لذات ہیں, خواہشات ہیں, ضروریات ہیں, یہ ساری کی ساری اگر آپ اس سارے وجود کی تسکین ہر طرح کی اگر آپ اس راستے پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلی بات اس میں. مثلاً بھوک فرض ہے, بھوک لگا ہوا ہے, کھانا کھاؤ گے, لیکن وہ کہتا ہے مجھے وہ خیال آیا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں آپ کے خیال میں جا رہا ہوں, وہ کھانا جو ہے نا خود بخود ترک ہو گیا, نیند ترک ہونا شروع ہوگی, اور وجود کے باقی جو ہے نا ضروریات آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہوگی. حتیٰ کہ جائز جو ہے وہ بھی آپ کے نگاہ میں اتنا جائز نہیں رہا, کیونکہ جائز کے بعد یہ ہے جائز خواہش نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. جن لوگ جائز ہے نا وہ یہ خواہش نہیں کرتے, یہ خواہش اور ہے دیگار کی, یا میں کتنا کا لفظ آپ نے استعمال کیا, جن لوگوں کی یہ خواہش ہے ان کے لیے کچھ اور کہانی ہے. جتنا کچھ موجود ہے سارا کچھ اس کام میں انویسٹ کر دو, یہ ایک بات. دوسرا جسے آپ پیسہ کہتے ہو, پیسے کی کسی طور پر تمنا یا پیسے کو محفوظ کرنے کی خواہش نکال دے. پیسے کی گنتی اور اس کے حساب سے بے نیاز ہی ہو گیا وہ.
پھر آپ کو اس میں کہتے ہیں یہ 2 شرطیں ضروری ہیں، پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. یعنی کہ ضروریات تسکین وجود اور اب قیمتی پیسے کی جمع کرنے سے پہلے، جمع کرنے کے بعد. اگر ان باتوں سے آپ ذرا بے نیاز ہو گئے، بے خبر ہو گئے، تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اندر سے ادھر ادھر سے خبر ملے گی کہ اب یہ کیا ہے. اور یہ ذرا اور گئی سوچیں تو یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے والے قصے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے. بہرحال آپ اس بات میں ضرور خیال رکھو کہ جس ذات کو آپ پکارتے ہو وہ ذات اپنی پکارنے والے اور پکارے جانے والے اسم کی نگرانی میں اس کے قریب رہتی ہے ہمیشہ. جب بھی آپ پکارتے ہو جس ذات کو، جس نام سے، اب وہ نام اتنا مقدس ہے، کوئی نہیں پکارو گے نا، مقدس نام ہے. اور اس ذات نے زندگی میں عبادات کی، نیکیاں کی اور نام کو مبارک نام رکھا. اس نام کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ کوئی کمزور عمل شامل نہیں ہے، تبھی تو وہ نام مقدس ہے نا. اور آج بھی جب اس کو نام کو پکارنے والے ہیں، جو ان اسماء کو پکارنے والے، بہت سارے نام ہوتے ہیں، ان کو پکارنے والے، اور ان کے ساتھ بھی وہی حسن عمل ہوگا، کیونکہ نام آج بھی مقدس رہنا ہے. بات نہیں نا. تو لہذا جب آپ سے دل سے کوئی ذات نام پکارتے ہو کسی کا، وہ ذات اپنے اسم کی حفاظت میں آپ کے تعاون کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بدلے میں بیچتی ہے. آپ غور کر لیا میری بات؟ ہاں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں. جس قسم کو آپ پکارو والے آنا دور پر، میں یہ نہیں کہتا پکارو تو نہ پکارو، لب جب بھی، کیونکہ وہ اسم ایک ذات کا اسم ہے، اور وہ ذات اپنے اسم کے اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے علاوہ بھی اس کی نگرانی کرتی ہے. آپ دیکھ سکتی اس طرح اللہ دنیا کی دوسرے کام کر رہا ہے. میں نے یہاں پکار دیا، اللہ نے یہاں پہ نام کا تقدس رکھنا ہے، سے کام ہے. مقصد یہ ہے کہ ادھر اس کا نام ہی مقدس ہے، مبارک ہے. اللہ کہتا ہے میرے اپنے حبیب سے محبت ہے، تو آج ہم اللہ کے حبیب کا نام پکارتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کا حبیب سنیں گے کہ نہ سنیں گے، اللہ تو سنتا ہے نا. اور اللہ کو جو نام محبوب ہوا ایک دفعہ، وہ آج بھی محبوب ہے نا. آپ وہ نام پکار دیا تو اللہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی میرے محبوب کا نام جو ہے وہ اب پکارا ہے اس نے. اللہ آپ کے رات مدد کرتا ہے کہ جی ہم آپ کے محبوب کا نام، یا آپ کے اور ان لوگوں کا نام جن پر آپ کے نامات ہوئے، نام تعالیٰ ہے، ان میں جو کوئی سم پکارتے ہیں، اللہ کہتے بیوقوف ہے یہ تو ان کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ میں بند فرماتا ہے. کیونکہ وہ نام یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سخی جو ہے وہ بخیل مشہور ہو جائے. اللہ کیا سمجھا آپ؟ سخی بخیل مشہور کبھی نہیں ہوگا. سخی کا جو بھی یا مقام یا آستانہ آپ کہہ لو، اس آستانے سے کبھی یہ کیا باپت نہیں آئے کہ یہ بخیل آستانہ ہے. آج بھی سخاوت ہوگی، زندگی ہوئی ہے. تو لہذا ان لوگوں کو اپنی سخاوتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی. آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو وہ اسم جو ہے نا اسی نیک مبارک پال میں قائم رہتے ہیں جس طرح زندگی میں تھے. یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ کس طرح ہاں اللہ سے مدد کرو. میں تو یہ کہہ دوں، آپ اگر غلطی کسی بزرگ دین کو پکار رہے ہو تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے اس نام کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ نے جس کو ایک دفعہ محفوظ کر دیا اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے. آپ نے بزرگ دین کو بلایا، اللہ آپ کی مدد چل رہا ہے. آپ تو ایسے غور میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ دین جو ہے وہ قبر سے باہر آ کے بلائے گا یا اندر بلا کے مدد کرے گا آپ کو؟ نا، مدد ہو جائے گی. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. کسی سے یہ مدد کروا دے اللہ مدد. یہ تو اعتقاد کی بات ہے. جو آپ کا یقین آپ پختہ ہوگا شروع ہوتا ہے. پہلے آ کر دیکھو، ماں باپ پر یقین ہوگا شروع میں، استادوں پر یقین ہوگا اور گرو پر یقین ہوگا. یقین جو پختہ ہوتا جاتا ہے، جتنا یقین ڈیولپ ہوتا ہے
اتنا یقین کا جو مقصد ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مکمل یقین کا مقصد جو ہے اللہ ہے. واہ سبحان. یقین کے ڈیولپمنٹ سے نام بدلتے جا رہے ہیں. آپ میری بات سمجھے؟ حتیٰ کہ بہت ڈیولپ ہو گیا یقین جو ہے نا وہ پھر اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. آپ آ جائیں رہے ہو. اچھا یہ یقین ہے تو یقین کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. اللہ کریم جو ہے یہی اللہ کے جو بندے ہیں انہوں نے کمال یہ کرنا ہے کہ آپ کے یقین کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا. کبھی مٹھائی کھلا دی, کبھی یہ کر دیا, کبھی بلا لیا, کبھی بابا جی قوالی سنا دی. مطلب یہ ہے اللہ ہے, کوئی نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, سب خیریت ہو جائے گی. مطلب یہ یقین کو بجھنے نہیں دینا. اور یقین محفوظ ہو گیا آپ کا اللہ محفوظ ہے. بڑے یقین نہ کمزور کرنا. تو یقین آپ کا جو ہے نا یہی آپ کی عاقبت ہے. اور آپ کا شک جو ہے ایمان کی تعریف پتہ کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے شک کی نفی. واہ سبحان اللہ. اگر شک نکل جائے تو ایمان آ جاتا ہے. اور جو یہ واقعہ کرانے والا ہے جو انسان موجود ہو وہ آپ کا محسن ہوتا ہے. جس نے شک نکالا, جس نے تکلا سیدھا کیا کرتے تکلا کی وٹ تیزی کر دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, وہ محسن ہوتا ہے. محسن کے 1000 نام ہوتے ہیں, ان میں ایک گرو بھی ہے, پیر بھی ہے, شاید بھی ہے, مرشد بھی ہے. 1000 قسم کے نام ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے سیدھا کر دیا واقعہ. اب وہ اللہ کے علاوہ اگر وہ کوئی نسبت مخصوص رکھنا چاہے تو وہ بھی گمراہ, تم بھی گمراہ. اور یہ بات سمجھ گئی. صرف اس نے رائے الوقت عقیدت کے ساتھ رخ آپ کا ٹھیک کر دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا, آپ کا رخ کرنا ہے, تمہارا رخ بھی کر دینا ہے. جب دونوں رخ جو ہے وہ ایک سمت میں ہو گئے تو دونوں فلاح آ گئے. مقصد یہ ہے کہ رخ وہی ہے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیر مرید جو ہے کہ اس مین لائن سے ہٹ کے اپنے انداز میں سفسٹینٹ کر رہا ہو یا مکمل کر رہا ہو, یہ بات مشکل لفظ ہے. اگر کوئی پیر مرید ایسا واقعہ کر رہے ہوں کہ جو اپنے حدود کے اندر یا اپنی خانقاہ کے اندر کسی اور اسم سے بے نیاز ہے, مکمل ہے, یہ گمراہی نہیں نا. بات سمجھ چودہ کو بھی سمجھ آئے. پیر مرید کوئی انسان کوئی ایسا واقعہ اپنی خانقاہ میں کر رہے ہیں جہاں اس خانقاہ سے باہر کوئی رجوع نہیں جاتا, نہ اللہ کا نام ہے نہ کوئی اللہ کے بھی صورت کا نام ہے. خانقاہ اپنی جگہ پر مکمل ہے. مرید بھی کافی عقیدت رکھتے ہیں, پیر بھی کافی طاقتور ہے, ضروریات زندگی بھی پوری کرتا ہے, لیکن اس خانقاہ کے آگے کل بلند اسم انہوں نے نہیں سیکھا. یہ دونوں گمراہ. یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ یعنی دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی عقیدت دے کر, اس نے عقیدت دے کر اس کا رجوع سیدھا کر دے. کیا اصل واقعہ وہ ہے تو ہم سے مدد کرتے ہو, اب ہم جو حکم دے وہ کرو. کہتا ہم گرو کریں گے, کہتے بھتیجا ہو جائے نماز پڑھنا, بس تیار اپنے پاس, رخ کتب ڈال کے فارغ کر دیا. یہ ہے اس کا واقعہ. اب مطلب سمجھے آپ بات کی؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ گرو نانک کے ساتھ سکھوں کی عقیدت بہت سا لاجواب ہے. کبھی کبھی ذکر بھی آتا ہے ایسا کا, کبھی کبھی اللہ غریب فلخت لے جاتا ہے. جگت بیت سال کلمہ مور محمدی, جگت بیت سال کہتے ہیں نا, سب کچھ مٹا ہے, لیکن اس نے یہ شریعت کے لباس کو نہیں اٹھایا. اور چند کے اچھا انسان ہوگا لیکن ہمارے لیے وہ قابل تقلید نہیں ہے. اس کو سزا نہ دو لیکن قابل تقلید نہیں ہے. اس نے اسلام کے اندر, شریعت کے اندر ایک نیا ہی تماشے شروع کر دیا. نیک آدمی تھا لیکن اس نے بہت ہی واقعہ غلط کر دیا. اسی طرح کئی ایسے بھی ہیں, اب میں ان سب کی عزت کرتا ہوں. مسئلہ گجرات میں ہیں بزرگ, ہمارے بزرگ ہیں, سائیں گاؤں والی سرکار ہے, بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, اور وہ اللہ کی محبت میں ہیں. لیکن ظاہر داری کا جو لباس ہے شریعت کے علاوہ ہے, کیونکہ لہٰذا کامن مین کو بات سمجھ نہیں آتی. اس نے کامن مین کو لگا دیا سنگتوں پہ, اپنے میلے تھے اپنی طرف لگا دیا, گمراہی سے بچا دیا, ان کے جسم کی انوالومنٹ سے بچا دیا, بڑی محبتیں ان کو دے دی, لیکن سیدھا
رخ جو ہے نا وہ نہیں کیا. اس لیے ہر چند کہ وہ صحیح ہے لیکن وہ وہیں تک کیا جا تک تھا. اب تقلید کے قابل جو ہے نا آئندہ زمانے میں وہ بات نہیں آئے گی. اس لیے اصل جو ہے نا رجوع وہ یہ ہے کہ اسلام شریعت کے اجراء کا نام اور اس کو جاری رکھنے ہوگا. اور اس کو جاری ہے یہ اس کے اندر آپ تو نئی ڈیولپمنٹ نہ کرنا, خاموشی سے کرتے جاؤ. ایک بزرگ کا میلہ دریش تھا, پیر تھا, بڑے بڑے لوگوں کا پیر تھا. وہ آئے کسی کو دیکھنے کے لیے گئے. میرے اسپتال میں کوئی مریض تھے, میں بھی ساتھ چلا گیا. کہتے اور یہ چل لگے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. میں ابھی چلو نماز پڑھ رہے ہیں, مغرب وقت تھا. جب سے مجید کو دیکھا کہتے نماز تو ہوگی, مجید کو دیکھنی. پیر صاحب تھے. کہتا اب تجی بھی کر لیں. میں کہ وہ کیا مسلح بھی ساتھ دیا. کہتے یہ تو پڑھ سکتے نماز, اس سے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں ہونا. اصل نماز تو ہم کر رہے ہیں دل کی, مجید کو دیکھ کے آئے. اور یہ کرنا ضروری ہے, اس کو چھوڑنا نہیں کبھی. بات نہیں نا. مقصد یہ ہے کہ جاننے والوں نے یہی جانا کہ مسلح کی نماز جو ہے ترک نہیں کرنی, لیکن جاننے والوں نے یہ جانا کہ دل کی نماز جو ہے نا وہ ضروری ہے. کہ اصل نماز جو ہے نا سجدہ کی فجر کی یاد ہے, دوست کی یاد ہے. یاد سرمایہ ہے امام اصل میں یہی ہے کہ میں نماز پڑھا کہ میں تیور دیکھا, میرے کو کعبہ بھول گیا. وہ کعبہ بھولے تو بولے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی. واہ سبحان. بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی, انہیں کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. واہ سبحان اللہ. اب یہ بھی ان کا گھر ہے, وہ بھی تو گھر ہے, وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ. اب کون سے کعبے میں کس جگہ پر کس نے کون سا سجدہ کر لیا یہ الگ کہانی ہے, یہ باطن الگ ہے. لیکن ظاہر کا روابط اور ظاہر کا نظام قائم رکھنا یہ آپ کا فرض ہے. آپ کا جبھی آپ حقے کی کمی کوئی نہیں ہوگے, اب تو حقے نہیں رہا. میں نے یہ یاد رکھنا, کسی سٹیج پر اتنے سرشار نہ ہو جانا کہ مسجد کے پاس سے بے خبر ہو کے گزر جاؤ. کچھ نہیں 2 منٹ مسجد لگے بیٹھ جاؤ, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑے رہتے, بجھے ہو گئے تھوڑے سے ویسے بیٹھ جاؤ گے وہاں پر کہ جا اللہ بلے میں ان کی نماز ہی منظور فرما. میرے والے میں اس کو نظر انداز نہ کرنا. آپ میرے پاس سمجھ رہے ہو, ایسی خوشی میں تھوڑا چم اٹھا کرو. دو سب حضرات ٹھیک بولو, نہیں فلان تو ہے نا بول, پتہ میں تصویر کیا تو بولو. یہ آپ کو ایک انداز فکر ہیں ہر آدمی, اور جو زمانے کے مختلف لوگوں میں یہ جو انداز فکر ہے جیسا آپ کے پاس ہے, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی اصلاح کی حال آپ دریافت کر رہے ہیں. ایک کلاس کو اپنی پچھاڑی کر رہے ہیں. آپ جیسے جو بے شمار لوگ ہیں جیسے ملنے کا ہمیں موقع شاید کتاب ہی کے ذریعے ملے, اور وہ بھی شاید جب مرنے کے بعد ملے ان کے جو ہمارے ہاں جی. اس لیے مطلب ان کی جو مشکلات ہیں نا, اپنی زندگی جس انداز سے آپ نے دیکھی ہوئی ہے پشت اور پشتوال جائز ہے. یہ آپ کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں میں کر رہا. ذاتی حیثیت تو کافی ہے, الگ جب ہو گیا تو جیسے حکم نامہ ہو گیا. اس لیے آپ ان لوگوں پر تو ان کی طرف سے کوئی سوال ذہن میں آیا تو وہ آپ ضرور کرو. حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان بھی کے نظارہ پر جائچو آداب کیا کرنا. دیکھو یہ جو بزرگان دین کے مزار پر جانا ہے نا, یہ عمل اگر تو آپ کا خود ساختہ ہے تو یہ بڑا خطرہ ہے. اگر کسی نے بھیجا ہے آداب سکھا دے گا, اگر کسی نے بلایا ہے آداب سکھا دے گا. سبحان. کسی نے بلایا تو کسی نے بھیجا, ادب کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ایسے مزار پر کبھی نہ جانا جب تک بلایا نہ جاؤ یا بھیجے نہ جاؤ. بھیجنے والے کہا بیٹے جاؤ اور یہ آداب ہیں, اور وہاں جا کے یہ چوتھے پائے میں یہ جا کے بات یوں کر دینا, وہ بتا دے گا. بلانے والے جب بلائے گا نا آپ فٹافٹ ادب آداب میں چل پڑو گے, کیوں بلایا ہے, بلانے والے نے بلایا ہے. تو آپ رقص کرتے کرتے سیدھے جا پہنچے کہ جس سے والے میں بھولا جاتا ہے ہوا میں. اب ادب ہے نا, اس لیے اگر نہ بلایا جائے نہ بھیجا جائے تو ایسے خود ساختہ آپ مزاروں کے چکر لگاتے لگاتے بے وقوف بن جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے, خود ساختہ پیر ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے, بلکہ لکیر فقیر ہو جاؤ گے. اس لیے ایسی مقام پہ مت جاؤ.
کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی وہاں جا کے، کوئی نہ کوئی اور مصیبت ہو جاتی. ایسے بے شمار پیر ہیں جو جاتے ہیں وہاں پر اور پیری مریدی کرنے کے لیے. وہاں کے دادا صاحب کے مرید اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کہ بھائی تو آتی ہے سنگتیں یا ڈھارے آتی ہیں تو یہاں سے پکڑو، نتیجہ ہے کہ آپ ہی یاترا خراب کر لیتے ہیں. وہاں تو ناقصوں کے پیر کامل ہے اور کاملوں کے راہ نمایا ہوگا. تو اگر آپ وہاں جا کے پیری جگا رہے ہو اپنی تو سمجھو کہ تم گمراہ ہو چکے ہو. مثلا کہ چراغ اور آفتاب کی بات، یہ آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلانا دیوالیہ نکل چکا ہے اس کا، جو آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلاتا ہے. اس لیے ان آستانوں پر جانے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ جانا جو ہے وہ آپ کے لیے نیسیسری ہو چکا ہو. اگر آپ کو بلایا گیا اور آپ والہانہ جا رہے ہیں، اگر وہاں جا کے سر زمین پہ لگ جائے، کفر ہو جائے، تب بھی فتویٰ نہیں لگے گا. یہ بات سمجھ گئی؟ بلائے جانے. ہاں، بلایا جانے کے بعد پھر وہ جانے اور فتوے جانے. بات نہیں نا. اگر بھیجنے والے نے ایسے بھیجا ہے کہ وہاں جا کے کچھ واقعہ ہو گیا کہ بھیجنے والا جانے تھے، بھیجنے والے کے فتویٰ جانے. ہم دونوں حالتوں میں نہیں ہیں، اس لیے خود ساختہ مت جاؤ. اے لوگ جاتے ہیں نا خود ساختہ کہ جو ہم ایسا ملیں گے تھی پہنچ جانا، پہنچ جاؤں گے، تمہیں بیٹھ کر گپا شپے ایسے کرتے رہتے. دادا صاحب کے 7 دن کا کوئی تلک نہیں ہوتا. اور بے شمار لوگ کہتے جو ہیں کہ دادا صاحب نے خود ہی اس میں واقعہ بیان فرمایا کہ بات تیز ہوتی ہے، آستہ تو بات کیا کرو. تیز بولتے ہیں نا، مین صاحب آپ نے بتایا نہیں ہے، بات آہستہ سے. دادا صاحب نے بتایا کہ جب کہتے ہیں میں وہاں خان پکا پہ گیا ہے، خان صاحب ہے، ایک میرا حجاب نہیں کھلتا تھا، کچھ محجوب ہے نا، تو وہاں جا کے بیٹھا تو کچھ لوگ وہاں تھے، میں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے مجھے نہ دیکھا یا مجھے نہ پہچان سکے. وہ خربوزے کھا رہے ہیں اور چھلکے مجھے مار رہے ہیں. خیر میں نے برداشت کر لی بات. وہ تو جو غسل ہوا میرا وہ مقام کھل گیا اور میں آ گیا کہ نااہل نے خربوزے کے چھلکے مارے اور وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں ان کو جان گیا تھا، تو میرا مقام کھل گیا. اب یہ مقام ہے ہی کیا؟ اصل مقام یہی تھا جو کھلا ہے کہ جہاں روشنی ہو اس کے ارد گرد اندھیرے بیٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کچھ چرس ورس کا کاروبار پتہ کرنا ہو نا تو حضور میاں پیر صاحب کے آستانے کے ارد گرد چلے جاؤ، دادا صاحب کے آستانوں کے لیے چلے جاؤ، یہ لوگوں میں. اور اگر کوئی نور کی تلاش ہوگی تب بھی یہی ہوگا. تو لہٰذا تاکہ جو خود ساختہ آیا وہ پھر ہیرونی کھا کے جائے گا جو خود ہی آ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ظلمات بھی وہیں رکھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس بات کا ضرور خیال رکھو. دادا صاحب کا سوال یہی تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ داناؤں کی محفل کے ارد گرد جہالت کو بیٹھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پھر جواب ملا اس لیے کہ تیرے مقامات کھل جائیں. سبحان اللہ. سوال کا جواب یہ تھا کہ تیرے جو مقامات رک جاتے ہیں اور دانا کا مقام کھلتا یہ ہے کہ جہالت کو برداشت کر. جس دانا نے جاہلوں کی جہالت کو بخوشی برداشت کیا اس کی دانائی کا حجاب اٹھ گیا اور دانائی اس کو راجہ مل گئی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی قرب میں جانے والے وہی زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کریم کے دور رہنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ان کو بلائیں. اس لیے مقامات کھل جاتے ہیں. اب بات میں نا تو ثابت یہ ہوا کہ اور بزرگوں کے آستانے پر بزرگوں کے مخالف نظریات ہوتے ہیں. بات ایک دفعہ ایسا بھی واقعہ ہوا، یہ شاہ جمال کا استاد شاہ جمال صاحب سننے ہوئے نا آپ نے، قادری ہیں، بڑے جلالی ہیں. تو وہاں پر وہ ایک صاحب بڑے محبت میں مزار کے ساتھ وابستہ خیال تھے. ایک ساتھ آواز آئی، دیکھو نا جی یہ تو بڑا منع ہے، یہ تو قرآن میں منع ہے، ایسے ویسے کیا کرتے ہو، مزاروں پر آنا تو ٹھیک بات نہیں ہے. یہ تھا کوئی تبلیغی جماعت میں کوئی نصاب پڑ گیا. وہ کو 5-7 آدمی تھے. بتانے والے نے بتایا کیا لگا میں وہاں پر گنگا ہو گیا. وہ خیر ہونے پہ آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ.
کہتے دیکھو بھیا یوں نہ جھکا کرو، نہیں من سمجھ آئے. اس نے کیا کام کیا، ان میں سے ایک مولوی کو پکڑ کے نا دربار میں جھکا دی. اور گنگا تھا وہ، آپ بات کرنے لگے گنگا ہے پر ہے طاقت آ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اس کو جھکایا اتنے میں وقت تھا، پھر میرے ملنے والے آ گئے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ کہاں سے آ گیا، مطلب اس عقیدے میں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان عقیدے والوں کو ان کو کھیل کرنے دو. ریوڑی کھانے والے ریوڑی کھائیں اور نمکین کھانے والے نمکین کھائیں. تم آپ کا لطف لو کہ یہ جو کلاس کی صورت ہے یہ غلط. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے. اس نظام کے اندر جو ہے نا دوسرے نظام والا اس کو برا بھلانا چاہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، پھر یہ کہ مولوی غلط کہہ رہا ہے، پھر وہ کہیں کہ اسلام تمہارا جھوٹا ہے، پھر یہ کہ تمہارا اسلام جھوٹا ہے. تمہارے کے لفظ نکل جائے کہتے اسلام جھوٹا ہے، وہ بھی کہے اسلام جھوٹا ہے. اب کون تمہارا یاد رکھتا ہے پھر بعد میں؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ یہ جو ہے نا، کبھی آپ نے کہا اے گستاخان رسول تم لوگ کیا کرتے ہو؟ جو یا رسول اللہ نہیں کہتے کہا کہتے گستاخان رسول. تو وہ نے مقابلے میں کہا کہ تم خدا کو ہی نہیں مانتے ہو، تم نے تو خدا کی جگہ پہ رسول کو مان لیا. آپس میں نہیں چلا اس کی صورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بندی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھی ٹھیک ہے، نقش بندی بھی ٹھیک ہے، سارے بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے جو ہر ایک میں جاگ دینا ابھی تک کھوج ہی لگا رہا ہے. تو ایک رستے پہ چل پڑو بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے اپنے آپ کو. دیکھو ایک بات اور آپ سمجھو، ہم کسی اجنبی دنیا میں، جادو کی دنیا میں نہیں آئے ہوئے. یہ دنیا کسی نے بنائی ہوئی، اور یہ بات آپ کے علم میں آ گئی ہے کہ اس کائنات میں اور کہیں آباد زندگی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو علم ہو چکا ہے نا، کوئی سیارہ آباد نہیں ہے ابھی تک. کل کو نکل آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی تک نہیں آیا. اور زندگی جو ہے نا انسانی شکل میں اسی پلانٹ پر ہے، زمین پر. یہ بھی آپ کو پتہ چل. اور اس زندگی کے آداب جو ہے نا آپ دیکھ لیے کہ یہ چلا آ رہا ہے. پیدائش کا سلسلہ وہی، موت کا وہی، 100,000 سال سے. آدم علیہ السلام ایک ہیں یا کئی ہیں، جو پہلے اس کو آدم کا جو باقی جو مرتی ہوتے رہے ہونے دو. یہ زندگی اگر آپ کے تاکید میں ہو جائے، یہ زمین اور یہ زندگی اور یہ انسان آج خود پیدا نہیں ہوا، پیدا کرنے والے نے پیدا کیا. اگر تحقیق ہو جائے، دانائی تو یہ ہے نا، اگر تحقیق ہو جائے تو پھر آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے فقراء تقریباً سارے کے سارے اس تحقیق کو لے کے نکلتے کہ تحقیق ہے ان کے بعد کہ یہ زندگی پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے جیم بھیجا ہے. صبح یہ تحقیق جب تک نہ ہونا آپ گھبراتے رہو گے. وہی ہے جس نے پیغمبروں کو بھیجا، اور وہی ہے جس نے زندگی بنائی، اور وہی ہے ذات جس نے یہ زندگیاں بنائی، اور وہی ہے جو مرنے کے بعد بلائے گا، اور وہی ہے جو زندگی کے بعد جو ہے موت دیتا ہے. ایک ذات ہے. اگر یہ یقین نہ ہو کہ پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر یقین ہو جائے کہ پھر آپ تو مسئلہ حل ہو گے کہ جس طرح اس نے کہا ہے آپ کے ثانی کے لیے یہ زندگی گزارو، آپ کی ثانی ہو جائے گی. ورنہ یہ جو ہے اللہ کریم کو اسے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کافر چلا جائے، کوئی مومن چلا جائے، کوئی امیر چلا جائے، کوئی غریب چلا جائے، وہ تو ہر حال میں راضی ہے نا. تو مالک ہے، وہ تو مالک ہونے کی حیثیت سے اسے مخلوق سے نفرت نہیں ہے. مخلوق کے عمل کا فیصلہ آج یہ بعد میں ہو، اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا، حساب چلے. اور بعد میں ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہو کہ نہیں. تو پیغمبر سے بتائے ہوئے راستے پر ہم تب چل سکتے ہیں جب ہمیں یقین ہو کہ پیغمبر ہی تمام انسانوں سے زیادہ دانا ہے. اگر ان کی دانائی پہ شک ہو تو کبھی آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل سکتے. تو لہٰذا ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے نا، کائنات کے تمام ذہانتیں اکٹھی ہو جائے نا تب بھی آپ زیادہ ذہین ہیں. وہاں خوش ہے. آپ کا بتایا ہوا راستہ جو ہے نا وہی مطلب ہمارے لیے عاصمت ہے. بھائی آپ کا قرب جو ہے، اصل میں آپ کا قرب جنت ہے اور آپ سے دوری دوزخ ہے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جنت کیا ہے، حضور پاک کا قرب، حضور کی یاد، اور حضور سے دوری کیا ہے، دوزخ. اور دوزخ جنت ہم جانتے ہی کونی کیا ہے، دکھا رہی ہے. اور یہ بات جو ہے نا حضور پاک کی اپنی نگرانی میں ہوتی ہے، یہ فیصلہ ان کی نگرانی میں ہوتا ہے. یہ عشق اور یہ محبت جو ہے نا یہ عطا ہوتی ہے، یہ نقلی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ.
مگر ہم کیسے نقیب محبت کریں؟ واہ، یہ ادا ہوتی ہے، یہ پہل قدرتی ہوتی ہے. وہ ہوئے مائل کرم خود ہی، ہم نے ان سے کیا ہے پیار کہا، وہ خود ہی مائل کرم ہوتے ہیں. اور پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے ہر ایک کو. اس لیے سب سے پہلے آپ کو مبارک کہ اس دنیا میں جہاں کافر ہیں، اسلام سے باہر ہیں، آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے مخصوص فرمایا. شکر کرو اللہ کا کہ آپ کے لیے مبارک ہے کہ آپ کو اسلام عطا فرمایا گیا، جب کہ آپ کا شعور ہی نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو عطا کیا گیا. ماں باپ کا شکر ادا کرو جنہوں نے آپ کو اسلام عطا کیا. تو یہ اسلام جو ہے نا معمولی واقعہ نہیں ہے. 4 دن کے میلے کے بعد ہمیشہ کے لیے ابدی حیات جاوید جو ہے، حیات مکمل جو ہے، وہ آپ کی فلاح پا گئی. تو اس لیے یہ تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ آپ کے کسی عمل سے بے نیاز اللہ کریم نے آپ کو یہ احسان کر دیا. پتہ نہیں کس کا عمل تھا. اور پھل تو سکھاؤ جی، واہ، کھجور کوئی لگا گیا، میوہ تو جی کھاؤ، واہ نا. اس لیے آپ اس کو موجے کرو، کھاتے چلے جاؤ، یہ ان کی مہربانی ہے. ادھر ٹپو سی دے رہے ہیں آپ. آگے پاس سچی تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. اور اس بات سے بے نیاز کہ انسان ہونے کا شکر ادا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کبھی اس میں نہ انوالو ہونا کہ طریقت کیا ہے، تشریح کیا ہے، بس اب لگے چلو، بحث نہیں کرنی، بس عبادت ہی ہے. عبادت ہے، ارے عبادت تو ذرا محبت کے ساتھ کر لو تو ہر اچھی بات ہے، ورنہ عبادت تو فرض ہے. اس پر یہ ایک واقعہ آپ کو شمار سے کہا کرو. اور کوئی سوال؟ چغتائی صاحب، ریاض صاحب، اللہ حضر جان. ہاں یا بولو. ہاں گزارش نہیں ہے بابا ہی وجہ سے ہیں اور جی بولا سیدھا. ہاں بولو. گزارش ہے جی کہ ہر محفی کے خدا مردے کو شو دیا جائے. اچھا، انشاءاللہ ایسا کیا جائے گا. اور بہت جلدی ہم دری وری بچھا دیں گے نا بادشاہ، وہاں سے پھر زمین پہ شروع ہو جائے گا کاروباش. ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہیں پر بیٹھ جائے زمین پر، اور یہی نمازی ہو جائے اور یہی ذکری ہو غصہ کیا رفتہ ہے بادل ایسی ہو جائے گا. ہاں آسان ہو جائے گا. اور اگر موضوع ہوا تو ایک آپ کو دیگی پکا کھلا دے ہاتھ سے. ان باتوں میں کیا ہے؟ ہاں ایسے ہی ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھو نا، خود ہی مطلب کہ ہم اس کام کی بنیاد ہیں، اور خود ہی ہم معمار ہیں، خود ہی بلڈنگ ہیں، خود ہی آپ اس کے اندر مسافر ہو، اور خود ہی رخصت ہو جانا ہے آپ نے. مطلب سارے کام ہمارے آپ نہیں ہیں نا، تو آپ خود ہی بناتے ہو کاروبار، خود ہی اسے نکل جاتے ہو. اس لیے ہمیں خود ہی کھانا ہے اور خود ہی ہم نے پکا جانا ہے اللہ کے خیر صلی اللہ، اور خود ہی ذکر کرنا ہے. اللہ کا نام پکارنا ہم نے ہے، ثواب ہمیں. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کا نام اپنی زبان سے سن کے ہمیں نیکی ملتی. نام اس کا ہے، اپنی زبان سے سن لو تو نیکی ہے. نیکی کے احساس کا نام ہے. جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے تو نیکی نیکی ہے. کوئی فضل من اللہ ہو جاتا ہے نا، اللہ کا احسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی یہ مہربانی. اس لیے اور باقی نہ کوئی دور کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے کہ اللہ کو دور ہے تو آپ نے آوازیں دینی ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر ایک دیگر کیپٹن کا محسوس کرنا، یہ ہے مقصد. ایسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی عطا فرمائے ہمیں، بس یہ زندگی بھی آسان ہو اور زندگی سے رخصت ہونا بھی آسان ہو. کرسی کا عمل زندگی آسان ہی رہے. اور زندگی کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں رہنا بھی آسان نظر آئے، یہاں سے نکلنا بھی آسان نظر آئے. اور یہ زندگی جیسے ہو کہ ہم بھی راضی رہیں یا رب العالمین، اور تو بھی راضی رہے. یہ نہ ہو کہ ہم خوش رہیں زندگی میں اور تو ناراض نکل آئے، اور یہ بھی نہ ہو کہ تو راضی ہو اور ہمیں تو فاقے ہو جائیں. اس لیے ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے اور آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوش ہوں، اور یہ زندگی بھی خوش ہو اور وہ زندگی بھی خوش ہو. اور اتنی چھوٹے موٹے 2-4 کام ہیں وہ تو کاری دے، ویسے تو سارے جان تو کام کرتا ہے. ہمارے آپ کام کیا ہونے اولاد کے علاوہ؟ اولاد کی آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے گھر ہیں،
آپ یہاں پہ گھر میں صحیح اسلام میں رہے ہیں، ورگا ورگی ٹھیک ہے، یہاں پہ گھر میں راضی خوشی ہیں، اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضروریات کو اب پورا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔